اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات آپ اتار کے کسی کے سر پہ مر دیں تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ فحاشی اس میں کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، ولغیرٹی کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا۔ سہیل احمد صاحب کبھی بھی زندگی میں بین ہوئے ہی نہیں۔ کوئی جملہ کوئی ایسا نکل گیا ہو، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا وہ فحاشی اور ولغیرٹی پھیلا رہے تھے۔ اس کی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آپ سے ڈر کے سارے چلے گئے؟ اس خفت کو مٹانے کے لیے آپ ان جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ان پہ الزام تراشی کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن مراد۔ یہ ایک مثال تو بہت مرتبہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ پنجابی کی مثال ہے کہ جدوں باندری دے پیر سڑے انہیں اپنے بچے پیراں تھلے لے لے۔ لیکن یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ باندری دے جدوں پیر سڑے انہیں اپنے ماں پیو اپنے پیراں تھلے لے لے۔ بس یہی وجہ ہے آج کا ویڈیو بنانے کے لیے۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل حکومت اور فنکاروں کے درمیان فحاشی اور ولغیرٹی کو لے کر مذاکرات جاری ہیں، اور جو بہت اچھی بات ہے، یہ ڈرامے کی بھلائی کے لیے بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک اپریشیٹ کرنے والی بات ہے۔ لیکن جو اس میں ایک بڑی ہی دکھ سے میں بات کہوں گا کہ ہمارے ایک ساتھی فنکار نے یہ الزام لگایا کہ سہیل احمد صاحب، امان اللہ صاحب اور عمر شریف صاحب بھی ولغیرٹی کی وجہ سے بین کیے گئے، فحاشی کی وجہ سے بین کیے گئے۔ میں اس کی بالکل مذمت کرتا ہوں اس بیان کی، کیونکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس میں ماسوائے یہ کہ گھبراہٹ میں یا کسی پریشانی میں یہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات آپ اتار کے کسی کے سر پہ مر دیں تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ بین کیا تھا، کیا ہوا، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب الحمرا کے علاوہ، اوپن ایئر کے علاوہ کچھ پرائیویٹ تھیٹرز بھی شروع ہو گئے تھے، لیکن ابھی کراؤن تھیٹر شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ ایک ڈرامہ جو کہ الحمرا 1 میں چل رہا تھا اور ایک ڈرامہ الحمرا 2 میں چل رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، اور ایک ڈرامے کے پروڈیوسر تھے ہمارے سینئر فنکار اورنگزیب لغاری صاحب۔ وہ اللہ پاک ان کو زندگی تندرستی دے، وہ آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور اس کے چشمدید گواہ بھی ہیں۔ تو ان دنوں معاملہ یہ ہوا تھا کہ کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز تھی جس کے پیش نظر، اور ایک اس میں تھوڑا سا سیاسی ایشو بھی تھا کہ صوبائیت کے تعصب کے بارے میں کچھ بہت ایک غلط فہمی سی اس وقت ڈسکس میں تھی، جس کی بنیاد پہ کمشنر لاہور نے کچھ دنوں کے لیے تھیٹر کو بند کیا اور کچھ آرٹسٹوں کو بین کیا، جس میں الحمرا کے ایک ہال میں اس وقت امان اللہ صاحب، الویلا صاحب اور شیبہ حسن صاحبہ، پھر جواد وسیم صاحب، مستانہ صاحب، عمر شریف صاحب، یہ لوگ کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ وسیم عباس صاحب بھی کام کر رہے تھے اس ڈرامے میں، سہیل احمد صاحب بھی تھے اور بہت سارے اور سینئر فنکار تھے۔ لیکن وہ فحاشی اس میں کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، ولغیرٹی کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا۔ وہ ایک، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک پالیسی کے تحت وہ سارا کارروائی عمل میں آئی اور اس میں یہ سارا ماحول بنا۔ اور اس میں ایک بندے کا جو 3 اوپر ہمارے سینئرز ہیں، وہ ان میں امان اللہ صاحب جو کہ اس دنیا میں نہیں رہے، عمر شریف صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے، سہیل صاحب اللہ پاک ان کو زندگی تندرستی دے۔ اور سہیل احمد صاحب کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا، جو سچ بات ہے کہ سہیل احمد صاحب کبھی بھی زندگی میں بین ہوئے ہی نہیں۔ تو ولغیرٹی یا صاف کام کرنے کا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوئی الزام تراشی سے پہلے ہمیں کم از کم سوچ لینا چاہیے۔ اور اس میں دوسری بات بھی جو میرے ساتھی فنکار کہنا چاہ رہے تھے کہ اس میں یہ نہیں کہ سب لوگ ہم کوئی اس بات سے پاک ہیں۔ یہ ایکچولی ایسے ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ کرکٹ میچ چل رہا ہوتا ہے، میچ کے دوران کوئی بالر نو بال بھی پھینک دیتا ہے، بعض دفعہ وائڈ بھی ہو جاتی ہے، یا وہ بال کسی کو لگ بھی جاتی ہے جس سے زخمی بھی ہو جاتا ہے بندہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کھیل کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ سب میچ کے دوران ایسا سرزد ہو جاتا ہے۔ فٹ بال کا میچ ہے، ہاکی کا میچ ہے، جب کوئی بھی فاؤل ہوتا ہے اور جب بھی کوئی ایسی مسٹیک ہوتی ہے، کوئی گر پڑتا ہے، تو ریفری کسی وقت بھی کسی کو یلو کارڈ یا ریڈ کارڈ دکھا کے
وہ اس کی پنش دیتا ہے کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے گراؤنڈ سے باہر کر دیتا ہے. یا یوں مثال لے لیجئے کہ محمد علی قلعہ ایک بہت بڑا نام ہے جس نے بہت ساری فتوحات اپنے لیے حاصل کی. کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ دوران میچ باکسنگ کے اس میچ کے دوران محمد علی نے کچھ فاول کر دیا ہو تو ریفری نے انہیں پیچھے کر دیا ہو یا پیچھے دھکیل دیا ہو یا اس کے لیے انہوں نے کہا ہو کہ بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ یہ تو پارٹ آف دا گیم. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہرگز ہے کہ ان سینئر سے ہو سکتا ہے کہ کوئی زبان کا اکھاڑ ہو یا کوئی جملہ کوئی ایسا نکل گیا ہو، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا وہ فحاشی اور ولگیرٹی پھیلا رہے تھے. وہ اسی وقت سم اپ ہو جاتا تھا. کونسل اس وقت فوراً اس پہ ایکشن لیتی تھی تو وہ ایک جملہ ہوتا تھا یا کوئی ایک حرکت ایسی ہوتی تھی تو وہ اس کو مان لیتے تھے، اسے نکال دیتے تھے. لیکن آج کی جو ولگیرٹی فحاشی یہ ہے کہ وہ تو دانستہ نہیں ہوتا تھا، اب تو دانستہ کی جاتی ہے کہ جب پتہ ہے کہ یہ فاؤل ہے، یہ غلط ہے اخلاقی طور پہ، معاشی طور پہ، اور اس سوشل سیٹ اپ پہ اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے، تو یہ جانتے ہوئے آپ جرم کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو بات قابل قبول نہیں ہے. اب اس خفت کو مٹانے کے لیے آپ ان جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ان پہ الزام تراشی کریں تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں کچھ باتیں اور بھی تھیں لیکن بیسک یہی تھی کہ بھی یہ فنکار جو ہے یہ سینئر یہ نہیں کہ ولگر ہونے کی وجہ سے یہ چلے گئے، اس کی کوئی اور وجہ تھی. اس کی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی آپ سے ڈر کے سارے چلے گئے؟ ایسا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یا تو وہ وجہ بتا دی جائے یا پھر ایسی الزام تراشی نہ کی جائے. تو خیر بہتر تو یہی ہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو 3 آرٹسٹوں پہ الزام تراشی ہوئی یہ بالکل بلا وجہ، بے وجہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح بھی یہ مناسب ہے. تو اس کے لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے، اپنے سینئرز کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.